دیکھیے ویسے تو جنرلی تو یقیناً علماء کرام اس بات کو جائز قرار نہیں دیتے کہ سود تو سود ہے، اور آپ اگر کسی بھی ضرورت کے لیے سود دیں گے قرض لے کر تو وہ جائز نہیں ہوگا. لیکن اگین محققین علماء جو بہت ڈیٹیل میں جا کر دیکھ رہے ہیں ان مسائل کو، تو ان میں سے کچھ کی اگین یہ کم ہیں، اور جو اس کو ٹوٹلی پسند نہیں کرتے اور حرام قرار دیتے ہیں وہ میجورٹی میں ہیں. مگر جو مائنورٹی میں ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی کوئی ایسی جائز بنیادی ضرورت جسے پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس وسعت نہیں ہے، اور آپ مجبور کر دیے گئے ہیں کہ آپ کو قرض دینا پڑے، اور وہ قرض مجبور کر دیے گئے ہیں کہ اس کے اوپر سود بھی دینا پڑے، تو فیو اسکالرز ہیں بہرحال، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ پھر سود دینے والا گناہ گار نہیں ہوگا بلکہ لینے والا گناہ گار ہوگا. جتنا ہم جانتے ہیں بہت سے مسلم ممالک نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اسٹوڈنٹس کو جو لون دیتے ہیں، جو تعلیم پر لون دیتے ہیں، اس پر انٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ انٹرسٹ فری لون ہوتا ہے. تو اپنی پوری ایفرٹ اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم ایسے آپشنز کو ڈھونڈیں. دوسرا، بچوں کے لیے اگین میں یہ بات کہہ تو دوں گی لیکن بہت سی مشکلیں لوگوں کو اٹھانی پڑتی ہیں کہ آپ سیو کر سکیں گے، تو بچوں کے لیے تھوڑی تھوڑی سیونگز کرتے رہیں. باہر کے ممالک میں تو امریکہ میں، انگلینڈ میں، دیگر ممالک میں، آسٹریلیا وغیرہ میں تو ایسے قوانین ہیں کہ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی ایسے سیونگز تھوڑی تھوڑی ان کے لیے گورنمنٹ کی اسکیمز کے تحت شروع ہو جاتی ہے جو ان کی اسٹڈی میں مدد دیتی ہے، اور جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو ڈبل یا ٹرپل اماؤنٹ اس کی تعلیم کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے یا جو وہ بینکس ہیں یا جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی طرف سے دیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی مسلمانوں میں ایسی سہولیات نہیں ہیں، مگر سب سے زیادہ فکر مسلمانوں کو ہی ہے یہ کہنے میں کہ سود حرام ہے. دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے وسعت کے باوجود قرض ادا کرنے میں دیر کی، تاخیر کی، تو اس نے ظلم کیا. لیکن اس کے باوجود بھی اخلاقی طور پر لیگلی تو آپ کا حق تھا، آپ اس کو لیگل وے میں جا کر کسی بھی طرح سے حاصل کریں. لوگوں کو بیچ میں جیسے عدلیہ ہوتی ہے، اس زمانے میں قاضی ہوتے تھے، کسی زمانے میں پنچایت ہوا کرتی تھی، ایسے لوگوں کو انوالو کر کے اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ذرا مناسب بات نہیں ہے کہ زبردستی کسی کی کوئی چیز اٹھا لی جائے. اگرچہ آپ کا رائٹ ہے، آپ لے سکتے ہیں، آپ کے لیے وہ حرام نہیں ہوگا، بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا غیر اخلاقی ہے، کیونکہ آپ نے قرض دیا ہے، آبویسلی آپ کو اپنی مال کی ریکوری کرنی ہے، مگر اس میں تھوڑا سا خیال آپ کو یوں رکھنا پڑے گا کہ وہ کیا واقعی بے بس ہے، مجبور ہے، یا ایسے بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قرض تو کھا گئے، پکنکس بھی ہو رہی ہیں، پارٹیز بھی ہو رہی ہیں، ہالیڈیز کے ٹرپس بھی ہو رہے ہیں، سارے عیش و عشرت ہو رہے ہیں، مگر قرض واپس نہیں کر رہے. تو ایسی صورت میں یو ہیو ٹو بی لٹل فرم، آپ کو فرم تو ہونا پڑے گا، کچھ نہ کچھ کر کے اپنی ریکوری تو آپ کو کرنی ہوگی. مگر بہتر یہی ہے کہ قانونی طور پر اپنے ہاتھوں میں اس معاملے کو لیے بغیر قانونی طور پر مدد حاصل کر کے یا کچھ لوگوں کو، انفلوئنشل لوگوں کو انوالو کر کے اس رقم کو ریکور کرنے کی کوشش کریں. وراثت میں ڈائریکٹلی داماد کا کوئی حصہ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی وصیت کر کے چلا جائے داماد کو رقم دینے کی، کیونکہ بیٹی کو ملے گا تو آبویسلی جب بیٹی کو ملے گا تو وہ اس کے شوہر کو بھی لیٹر آن اس میں اس کا حصہ ہو جائے گا، مگر ڈائریکٹلی داماد وراثت میں حصہ دار نہیں ہے. اب یہ اسمگلنگ یہ ہے کہ کسی بھی پروڈکٹ کو، چاہے وہ لیگل ہے یا اللیگل ہے یا بین ہے یا بین نہیں ہے، اس کو غیر قانونی طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا، اس کو ہم عام طور پہ عرف عام میں اسمگلنگ کرنا، اسمگل کرنا کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات ہیں کہ دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے. دھوکہ دینا، غلط کام کرنا، آپ دیکھیں لیگل وے نہیں ہے، اللیگل وے سے آپ جاتے ہیں، لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، لوگوں کے مال کی جو ہے اس میں کسی طرح سے سمجھ لیجئے کہ اس میں مال میں کمی کرتے ہیں، اس کا حق اس کو نہیں دیتے، پروڈکٹ کو سستے داموں خریدتے ہیں، یا سم ٹائم اللیگل پروڈکٹس کی تجارت کرتے ہیں، اس کو اسمگل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا حکومت نے جو بھی اسٹیٹ ہے اس نے کچھ چیزوں پہ پابندی لگائی ہے ان کو خرید و فروخت کرنے میں یا ادھر سے ادھر پہنچانے میں، اور اس میں ان کے ریزنز ہو سکتے ہیں، بہرحال ان کے اپنے اس میں ریزروز ہوں گے، تو اس کو بائی پاس کر کے حکومت کو بائی پاس کرنا، دھوکہ دینا، غیر قانونی چیزوں کو ادھر سے ادھر پہنچانا، اسمگلنگ کرنا، اوور آل ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اسلام میں بالکل پسندیدہ نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے مال کو
ناجائز طریقے سے کھانا. ایون قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اسمگل کرتے ہیں تو بہت زیادہ لوگوں کا استحصال کرتے ہیں. تو ان تمام صورتوں کی وجہ سے اسمگلنگ ظاہر ہے کہ سختی کے ساتھ اس کو ناجائز قرار دیا گیا, ناپسندیدہ قرار دیا گیا, اور ظاہر ہے دھوکہ دینا بھی اس میں شامل ہو گیا, گناہ کا بھی اس میں ایلیمنٹ آ گیا, غیر قانونی بھی ہے, غیر اخلاقی بھی ہے, اور غیر اسلامی بھی ہے.